السلام علیکم. کیسے ہیں دوستوں متروں؟ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر آپ کا دل سے سواگت ہے. ایک ایسا چینل جس پہ آپ کو پڑھنے کو ملتے ہیں بہت ہی مزیدار، چٹخارے دار، سسپینس اور نوک جھونک سے بھرپور ناولز. ایک ایسی دنیا جہاں آپ تجسس میں مبتلا ہو کر ناول کی اگلی قسط کا کرتے ہیں شدت سے انتظار، اور اس انتظار میں آپ کے زرخیز ذہن میں جنم لیتے ہیں کئی سوال، لیکن ان سوالوں کے جوابات آپ کو نہیں ملتے کیونکہ ہم نے بتائے نہیں ہوتے. تو جناب، یہاں پہ ہمارے ساتھ جڑنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو آگے ان سوالات کے جوابات بھی مل جاتے ہیں اور ان رازوں سے پردہ بھی اٹھ جاتا ہے جن کا تھا آپ کو شدت سے انتظار کہ آخر یہ مسٹری ہے کیا. تو جناب، ناول کی قسط شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ نے ہمارے اس مزیدار سے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ یوں ہی آپ انجوائے کرتے رہیں ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے ناولز. تو چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں. اے دل ٹھہر جا، ایپیسوڈ 17. کچھ کر نہیں سکی تو اپنا حال بگاڑ لیا. اتنا تیز بخار ہے اور رنگت دیکھو اپنی، یوں لگ رہا ہے جیسے ذرا سے بھی خون نہیں ہے تم میں. یمان نے اسے گالوں کو سہلاتے ہوئے پیار سے ڈپٹا تو وہ کھلکھلائی. یمان اسے مسکراتے دیکھ کر پرسکون ہوا تھا. ویسے جس دن سونیا نے مجھے پرپوز کیا تھا اس دن تم نے ہماری پوری باتیں سنی تھی؟ یمان نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے کچھ سوچ کر پوچھا. نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی. بس وہیں تک سنا جب آپ اپنی محبت کا ذکر کر رہے تھے. نویرہ نے صاف کوئی سے کہا. اس دن وہ ان کی آدھی باتیں سن کر ہی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی. یمان کے منہ سے کسی اور کے لیے محبت کا اظہار سننا اس کی برداشت سے باہر تھا. اگر تھوڑی سی ہمت کرتی تو سن لیتی کہ میں نے اپنی منقوہہ سے ہی محبت کا اظہار کیا تھا. نویرہ کا ناک دباتے جتایا تو وہ خجل سی ہو گئی. اب اٹھو، تمہیں لینے آیا ہوں میں. یمان کھڑا ہوتا ہوا اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا تو نویرہ نے حیرت سے اسے دیکھا. صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. نویرہ نے یاد دلایا تو وہ اس پر جھکا. اسے تم رخصتی ہی سمجھو، اور اگر چلنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو میں اٹھا کر لے جاتا ہوں. یمان کہہ کر اسے اٹھانے لگا جب نویرہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں چل لوں گی، وہ گھبرا کر بولتی دوپٹہ اوڑھنے لگی. کچھ دنوں میں ہم ولیمہ رکھیں گے، پھر تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے سب سے متعارف کرواؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یمان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. جن حالات میں ہمارا نکاح ہوا تم اچھے سے جانتی ہو. ہم دوبارہ نکاح کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں ہمارے بیچ موجود ایج ڈفرینس سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں تقریباً 12 سال بڑا ہوں تم سے. یمان نے پوچھا. اگر مسئلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ نویرہ نے بھی سنجیدگی سے پوچھا. اگر تمہیں خود سے اتنے بڑے آدمی سے شادی کرنے میں مسئلہ ہے تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گا. تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے. میں جانتا ہوں لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا لائف پارٹنر ان کا ہم عمر ہو. یمان نے سادہ سے انداز میں کہا. کچھ دیر پہلے تک آپ مجھ پر حق جتا رہے تھے، بلکہ بغیر میری اجازت کے مجھے چھو رہے تھے. تب یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ نویرہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا. تب اپنی محبت میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہاری بھی کوئی خواہش ہوگی، کوئی آئیڈیل ہوگا. یمان نے ایک بار پھر سنجیدگی سے کہا تو وہ 2 قدم آگے آتی ان کے درمیان فاصلہ مٹا گئی. تو پھر شاید آپ یہ بھی بھول گئے کہ کچھ دیر پہلے میں نے اپنی آپ سے محبت کا اظہار کیا تھا. نہ میری زندگی میں آپ سے پہلے کوئی تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی اور ہوگا. نویرہ حیدر کو صرف یمان احمد سے محبت ہے اور وہ اسی کی ہو کر رہنا چاہتی ہے. پھر چاہے نویرہ 20 سال کی اور یمان احمد 32 سال کا ہی کیوں نہ ہو. نویرہ کا صرف ایک ہی آئیڈیل ہے اور وہ اس کا ہینڈسم اور ڈیشنگ شوہر ہے. ہاں، لیکن اگر اس ڈیشنگ مین کو نویرہ خوبصورت نہیں لگتی تو وہ ایک بار پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے. نویرہ نے اسے گریبان دبوچتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو یمان نے اسے کمر پر گرفت کرتے اسے قریب کیا. اور اگر فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے بعد یمان احمد کا فیصلہ بدل گیا تو؟ یمان نے اسے آزمانا چاہا. پھر نویرہ یمان احمد
پہلے یامان احمد کی جان لے گی پھر اپنی۔ نویرہ نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ قہقہ لگا گیا۔ آج میری زندگی کا سب سے حسین اور خوشگوار دن ہے۔ اس کا ماتھا چومتا وہ بولا اور پھر اسے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھا۔ فاطمہ بٹ سے مل کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ فاطمہ بٹ اور ندا دونوں ہی خوش تھیں کہ نویرہ اپنے اصل کی طرف لوٹ گئی تھی۔ یمان پہلے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، چیک اپ کے بعد دوائی لی اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو سامنے ہی لاؤنج میں اسے سونیا اور انوار صاحب نظر آئے۔ نویرہ نے یمان کے ہاتھ پر گرفت سخت کی تو یمان نے اس کو ایک نظر دے کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ میری بچی۔ انوار صاحب انہیں دیکھ کر بولتے نویرہ کی جانب بڑھے تو سونیا نے بھی پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، مگر اس کی نظر یمان کے ہاتھ میں موجود نویرہ کے ہاتھ پر جم سی گئی تھی۔ آپ کیسے ہیں دادا؟ نویرہ نے ان کے آگے سر جھکاتے ہوئے پوچھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ لیا، اب میں ٹھیک ہو گیا، انہوں نے محبت سے نویرہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ جو دادا نے کہا وہ سچ ہے یمان؟ سونیا نے ان کے مقابل آتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نویرہ، اندر جاؤ تم، یمان نے نویرہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھنے لگی، مگر سونیا نے اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ یہ اندر کیوں جائے گی؟ جو بات ہوگی اس کے سامنے ہوگی، آخر کو ساری آنکھ اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ سونیا نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ لڑکھڑائی، مگر بروقت یمان نے اسے تھاما۔ بیہیو سونیا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میری بیوی سے ایسا رویہ رکھو۔ اب کی بار اس کی بات پر سونیا ہی نہیں انوار صاحب بھی چونکے تھے۔ بیوی؟ اتنی جلدی نکاح بھی کر لیا آپ نے اس سے؟ ہے کیا اس 2 ٹکی کی یتیم لڑکی میں جو آپ کو اس کے آگے میں نظر نہیں آ رہی؟ سونیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو یمان نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر نویرہ کو صوفے پر بٹھایا کہ ابھی اس کو آرام کی ضرورت تھی۔ میں تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ تم میری بیوی کی انسلٹ کرو۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں صرف اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں جو میرے نکاح میں ہے، یمان نے سرد لہجے میں کہتے آخر میں اس سے استفسار کیا۔ ہاں، اب وہ مر چکی ہے، اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی نہیں تھا اور آپ مجھ سے شادی کرنے والے تھے، پھر یہ کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ سونیا نے چٹک کر نویرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ انوار صاحب اب خاموشی سے نویرہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے سونیا اور یمان کو دیکھ رہے تھے۔ بیچ میں نویرہ نہیں وقت اور حالات آ گئے تھے جن کی وجہ سے میں اور نویرہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ میں تم سے جڑ کر بھی تمہارے لیے اپنے دل میں وہ جذبات پیدا نہیں کر سکا جو میں نویرہ کے لیے محسوس کرتا تھا۔ مجھے تم سے بیزاری ہوتی تھی لیکن نویرہ کی طرف دل کھینچتا چلا جاتا تھا۔ میں نے تم سے کمٹمنٹ کی تھی جسے نبھانا میری مجبوری تھی، جبکہ نویرہ میری مجبوری نہیں میری محبت ہے، وہ محبت جسے میں نے 8 سال پہلے نکاح کیا تھا، یمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سونیا نے بے یقینی سے نویرہ کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مر چکی تھی نا؟ نویرہ وہ لڑکی نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ آپ کو پانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے، آپ اس کی باتوں میں مت آئیں، سونیا نے تڑک کر کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یہ نویرہ نے مجھ سے نہیں کہا، بلکہ اس نے تو مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں، بس خاموشی سے میری زندگی سے چلی گئی۔ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا سونیا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، یمان نے سختی سے کہا تو سونیا کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے۔ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں یمان، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی اب۔ آپ بھلے ہی نویرہ کو نہ چھوڑیں لیکن مجھ سے دوسری شادی کر لیں۔ سب کو پتہ ہے میرے نکاح کا، میں کیا جواب دوں گی سب کو؟ وہ سب تو میرا ہی قصور نکالیں گے نا کہ لڑکی میں ہی کوئی خرابی ہوگی۔ پلیز یمان، میں دوسری بیوی بننے کو بھی تیار ہوں، سونیا نے سسکتے ہوئے اس سے کہا تو یمان نے چونک کر نویرہ کو دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، جس سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں سونیا، لیکن میں نویرہ کے ساتھ مزید زیادتی نہیں کر سکتا۔ اس نے پہلے ہی 8 سال مجھ سے دور رہ کر تکلیفوں میں گزارے ہیں اور اب میں اسے مزید کسی اذیت میں نہیں دھکیل سکتا۔ بالفرض اگر میں تم سے شادی کر بھی لیتا ہوں تو تمہیں کبھی وہ مقام نہیں دے پاؤں گا جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ میرے نام کے علاوہ تمہیں مجھ سے اور کچھ بھی نہیں ملے گا اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مجھ سے مزید کوئی تکلیف ملے۔ آج میرے فیصلے سے تم چند دن دکھی رہو گی لیکن چند دن کے بعد تو دیکھنا انشاءاللہ تمہیں ایک بہترین ہمسفر ملے گا
جو تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا سونیا۔ یمان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کسی کا دل دکھانے کی کوئی معافی نہیں ہوتی یمان۔ آپ مجھے امید کا کوئی دیا نہ تھماتے تو شاید میں اپنے دل کو سمجھا لیتی، لیکن خیر میں بھی کس سے کہہ رہی ہوں جسے کسی دوسرے کے احساسات کا احساس تک نہیں۔ تلخی سے کہہ کر وہ جانے لگی تو نویرہ کی آواز پر رکی۔ مجھے بددعا مت دیجیے گا سونیا میڈم۔ نویرہ کی بھیگی ہوئی آواز پر سونیا اس کی طرف پلٹی۔ کچھ پل وہ نویرہ کے بے-ریا اور آنسوں سے پر چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے قریب آئی۔ جو تمہارے مقدر میں تھا وہ تمہارا ہی رہنا تھا، میرا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں لیکن اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ حسن سے کوئی اپنی قسمت نہیں بدل سکتا، نہ یہ قسمت حسن کی محتاج ہوتی ہے۔ دعا کرنا کہ میرے زخم جلدی بھر جائیں، اور فکر مت کرو میں تمہیں بددعا نہیں دوں گی۔ سونیا نے اس کا گال تھپتھپا کر کہا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے گھر سے باہر نکل گئی۔ نویرہ تم کمرے میں جاؤ، اور یمان تم میرے ساتھ آؤ۔ انوار صاحب دونوں کو ہدایت دیتے اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمارے کمرے میں نویرہ۔ یمان نویرہ کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھ کر تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا تو وہ نم آنکھوں سے ہنستی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یمان کا رخ اب انوار صاحب کے کمرے کی طرف تھا کیونکہ یقیناً اب وہ اس سے ساری حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ یمان نے خود کو ان کے سوالوں کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وقت کا کام ہمیشہ بغیر رکے چلتے رہنا ہے، جیسے ابھی بھی چل رہا تھا۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، ہر ایک کو وقت کے ساتھ دوڑنا پڑتا ہے، اور یہ وقت ان دونوں کے لیے بھی نہیں رکا تھا جو ایک دوسرے سے آشنا ہو کر بھی اجنبی تھے۔ ان کے درمیان ہوئی بحث کو 2 دن گزر چکے تھے، اور ان 2 دنوں میں نازی نے فاران کے وجود کو اس طرح نظر انداز کیا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ جہاں فاران کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر نازلی پیچھے ہٹ چکی تھی، وہیں فاران کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اور یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ فلزہ کی موت کی ذمہ داری نازلی نہیں تھی، بلکہ وہ رضا الہی تھی۔ اس کی موت کا وقت آ چکا تھا، تب وہ اس کی طرف لوٹ گئی جس کی وہ امانت تھی۔ فاران چاہ کر بھی وہ گزرا وقت واپس نہیں لا سکتا تھا جس میں اس نے نازلی کو تکلیف دی تھی، لیکن اپنی غلطیوں کا ازالہ تو کر ہی سکتا تھا۔ تبھی اس نے اس رشتے کو ایک موقع دینے کا سوچا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نازلی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن جو بھی تھا اب وہ اس کی بیوی تھی، اور گزرتے وقت کے ساتھ محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ نازلی کو محبت نہ صحیح لیکن اس رشتے کا مان تو وہ دے ہی سکتا تھا۔ نازلی کی بے نیازی اور بے رخی سہ کر فاران کو نازلی کی اذیت کا احساس ہوا تھا جو اسے فاران کی بے رخی سے ملتی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ بے رخی کتنی تکلیف دیتی ہے۔ وہ جو نازلی کی موجودگی کا عادی ہو گیا تھا اب اسے نازلی کی بے نیازی تکلیف دینے لگی تھی۔ ان 2 دنوں میں فاران نے اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا تھا۔ بلال کے جانے کے بعد نازلی نے ہی اس کے کام کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی، مگر اب وہ خود ہی سب کچھ کر رہا تھا۔ نازلی اپنا اور عائشہ بیگم کا ناشتہ ان کے کمرے میں ہی لے جاتی تھی، اور عائشہ بیگم کے پوچھنے پر کہہ دیتی کہ فاران کو ناشتہ دے چکی ہے۔ دوپہر کا کھانا تو وہ یونیورسٹی سے ہی کھا لیتا تھا، مگر ڈنر بھی نازلی صرف اپنے اور عائشہ بیگم کے لیے بناتی تھی۔ فاران تھکا ہارا باہر سے کچھ نہ کچھ آرڈر کر لیتا کہ تھکاوٹ کے مارے وہ کچھ بنا بھی نہیں پاتا تھا۔ ان 2 دنوں میں نازلی کی کمیوں سے اتنی کھلی تھی کہ جتنی پہلے اس کی موجودگی کھلتی تھی۔ فاران کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ وقت کو واپس موڑ کر خود کو ہر حماقت کرنے سے روک دے۔ وہ اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا تھا کہ نازلی کو اس کی ہی بہن کا ہی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا اور اسے سزا دیتا۔ اب تو وہ فلزہ کی تصویر کی طرف بھی نظر اٹھانے سے کتراتا تھا کہ شرمندگی ہی بہت تھی۔ اس وقت بھی وہ بھوکے پیٹ ہی یونیورسٹی چلا آیا تھا، حال حال ہوا پڑا تھا، داڑھی بڑھی ہوئی تھی جبکہ آنکھیں رت جگہوں کی داستان سنا رہی تھیں۔ کار پارک کر کے وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی اسے نازلی حاتم کے ساتھ کھڑی مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ وہ حاتم کے ساتھ نازلی کی موجودگی تو تب بھی برداشت نہیں کرتا تھا جب وہ اسے نفرت کا دعوے دار تھا، اور اب تو بات ہی کچھ اور تھی تو اب کیسے برداشت کر لیتا۔ وہ دونوں اب کسی بات پہ ہنس رہے تھے اور ان کے چہروں کی ہنسی اسے مزید تیز دلا رہی تھی۔ پچھلے 2 دنوں کا جو غصہ اس کے اندر بھرا ہوا تھا اب پھٹنے کو تھا، لیکن رہی صحیح کسر حاتم کی حرکت نے پوری کر دی، جو نازلی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے کچھ کہہ رہا تھا، اور نازلی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں فاران کی بس ہوئی تھی۔ حاتم کے سر پہ پہنچتے اس نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑتے اسے زوردار مکہ رسید کیا تھا کہ وہ پیچھے کو لڑکھڑایا تھا۔ نازلی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ فاران نے جھکتے ہوئے حاتم کو ایک اور مکہ رسید کیا تھا۔
چھوڑیں اسے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ نازلی فاران کو حاتم کو پیٹتا دیکھ کر تیزی سے فاران کو پیچھے دھکا دیتی ہوئی بولی تھی، پیچھے مت آؤ نازلی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے نازلی کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ سے اچھے کی امید بھی نہیں ہے مجھے۔ حاتم تم ٹھیک ہو؟ انداز تلخ میں اسے بولتی وہ حاتم کی طرف پلٹی اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں چھونے کی؟ فاران نازلی کو حاتم کا بازو تھامتے دیکھ کر ایک بار پھر حاتم کی طرف بڑھا تو نازلی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے ایک بار پھر پیچھے دھکیلا۔ آس پاس اب اسٹوڈنٹس کا جھمگٹا لگنے لگا تھا اور سبھی حیرت سے فاران کے جنگلی رویے کو دیکھ رہے تھے۔ دور رہیں اس سے، میں ڈین سے آپ کی شکایت کروں گی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو مارتے ہیں۔ نازلی نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ حاتم کھڑا ہوتا اپنے ناک سے بہتا خون صاف کرتا فاران کو دیکھنے لگا جو اب آگے بڑھتا نازلی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں سختی سے تھام گیا تھا۔ میری بیوی سے دور رہنا ورنہ اگلی بار جان سے مار دوں گا۔ حاتم کو تنبیہ کرتا وہ نازلی کو کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لیے یونیورسٹی سے باہر نکل گیا، جبکہ حاتم والوں میں ہاتھ پھیرتا قہقہ لگا گیا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے فاران کی ماں پر غصہ آیا ہے، جبکہ باقی سب اس انکشاف پر مزید حیرت میں ڈوبے تھے کہ نازلی فاران کی بیوی ہے۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا پارکنگ میں اپنی کار تک لایا تھا۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، اسے گھور کر بولتا وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول گیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ نازلی نے احتجاج کیا مگر وہ بغیر اس کے احتجاج کو خاطر میں لائے اسے گاڑی میں دھکیل کر دروازہ بند کرتا خود بھی گاڑی میں بیٹھا۔ میں نے کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، دروازہ کھولیں ورنہ۔ اس سے پہلے کہ نازلی اپنا جملہ مکمل کر پاتی فاران ایک جھٹکے سے اس کے قریب ہوتا اس کے باقی کے الفاظ گم کر گیا تھا۔ اس کے اس عمل پر نازلی کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہ مزاحمت کرنا بھی بھول گئی تھی۔ اس کی جانب سے مکمل خاموشی نے فاران کو مزید اکسایا تھا اور اس کے اس عمل میں مزید شدت آئی تھی۔ کچھ پل بعد وہ اسے آزاد کرتا اس سے دور ہوتا اسے دیکھنے لگا، جو اب بھی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ نازلی کا ہاتھ بے ساختہ اپنے لبوں پر گیا جہاں ابھی تک فاران کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔